پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پرائم ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت پاکستان کے صرف دو ہی مسائل ہیں، مساوات اور انصاف۔ ہم جب تک ان کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اس وقت تک اس دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی نہیں پا سکیں گے۔ انسان اس دنیا میں صرف تین چیزیں تلاش کرتا ہے۔ ان تین چیزوں میں پہلی خوشی، دوسری سکون اور تیسرا آرام ہے۔ انسان کو دنیا میں ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارا ہر کام، ہماری ہر خوشی اور ہمارا ہر سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔ ہم اگر خوشی تک نہ پہنچ سکیں تو ہماری ہر کامیابی، ہر اچیومنٹ بے معنی ہو جاتی ہے۔ سکون ہماری زندگی کا دوسرا بڑا مقصد ہے۔ ہم عبادت سے لے کر خدمت تک اور اندھے کو سڑک پار کرانے سے حج تک تمام چھوٹے بڑے فریضے صرف سکون کے حصول کے لیے ادا کرتے ہیں، اور اگر ہمیں ان تمام فریضوں میں سکون نہ ملے تو ہم انہیں فوراً چھوڑ دیں، اور ہماری زندگی کا تیسرا ٹارگٹ آرام ہوتا ہے۔ ہماری ساری کامیابیاں، ہماری ساری کوششیں اور ہماری ساری جدوجہد آرام پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی زندگی کے مقاصد ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ یہ سوچیں کہ ان تینوں میں اسلام کہاں فٹ ہوتا ہے، یہ خوشی کے مقصد میں کہاں معاون ہے، یہ سکون کو کہاں کہاں ایڈریس کرتا ہے، اور یہ آرام و آسائش کی خواہش میں کہاں کہاں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو ان سب سوالات کا آپ کو یہ جواب ملے گا۔ انسان کی آرام، سکون اور خوشی کی عمارت ترقی پر استوار ہے۔ یہ جب تک ترقی نہیں کرتا، یہ اس وقت تک خوشی، سکون اور آرام سے لطف نہیں لے سکتا، اور ترقی اور اس کے بعد آرام، سکون اور خوشی انصاف اور مساوات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے مساوات اور انصاف دونوں کو اپنی روح کا درجہ دیا۔ اگر آپ دو لفظوں میں اسلام کی تعریف کریں تو وہ دو الفاظ مساوات اور انصاف ہی ہوں گے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ پانچوں ارکان مساوات ہیں۔ کلمہ ہر شخص کے لیے مساوی ہے۔ ہر مسلمان، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، خواہ وہ نوکر ہو یا بادشاہ، امیر ہو یا غریب، اس کے لیے ایک ہی کلمہ ہے، اور وہ کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، اور یہ کلمہ کسی کے لیے چھوٹا ہوتا ہے نہ ہی بڑا۔ نماز دوسرا رکن ہے۔ یہ رکن ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور آپ غلام ہیں، نماز آپ پر پھر بھی فرض ہے۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے وقت، رکعتیں، نماز کا آغاز اور نماز کا طریقہ یکساں ہے، اور جب نماز کے لیے صفیں بنتی ہیں تو بادشاہ کو اپنے نوکر کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسلام میں ہرگز یہ گنجائش موجود نہیں کہ آپ بادشاہ ہیں تو آپ وضو کے بغیر نماز پڑھ لیں، آپ امیر ہیں تو آپ کے لیے نماز مختصر ہو جائے گی، اور اگر آپ ملازم ہیں، غریب ہیں یا پھر غلام ہیں تو آپ کے لیے رکعتیں بڑھ جائیں گی۔ تمام مسلمان ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی مقامی وقت پر ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اس وقت کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، کوئی غلام اور کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ بادشاہ ہو یا غلام، یہ ایک ہی وقت سحری کریں گے اور ایک ہی وقت افطار کریں گے۔ ان میں سے کوئی شخص اس دوران کوئی چیز کھا یا پی نہیں سکے گا۔ رمضان بادشاہ کے لیے بھی رمضان ہوگا اور غلام کے لیے بھی رمضان۔ کسی کے لیے شرعی عذر کے بغیر کوئی رعایت نہیں۔ آپ اب زکوٰۃ پر آ جائیں۔ ہر مسلمان پر آمدنی اور بچت کے خاص حد کے بعد زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ دیے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ زکوٰۃ سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص پر اس کے خلاف جنگ لازم ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی رعایت نہیں۔ اس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ آپ حج کو ملاحظہ کیجئے۔ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج کے دن بھی مقرر ہیں اور ان کے تمام مناسک بھی۔ آپ بادشاہ ہیں یا بادشاہ کے نوکر، آپ کو ایک جیسا احرام باندھنا پڑے گا، آپ کو ایک ہی مقام سے حج شروع کرنا پڑے گا، اور آپ کا حج بھی ایک ہی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سعودی شاہ ہیں تو آپ احرام کے بغیر حج کر لیں، یا آپ پھر منع نہ جائیں، آپ کا حج مکمل ہو جائے، اور دنیا کے امیر ترین شخص ہیں تو آپ رمضان میں حج کر لیں۔ آپ مسلمان ہیں
تو آپ کو محسوس دنوں میں اس پورے عمل سے گزرنا ہوگا۔ اسلام نے مساوات کو اپنے وجود کا حصہ بنا دیا، چنانچہ مسلمان جب تک اسلام کے بنیادی ارکان کی مساوات کو فالو نہیں کرتے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اور آپ جب مساوات قائم کر لیتے ہیں تو پھر انصاف آپ سے دور نہیں رہتا، آپ خود بخود منصف بن جاتے ہیں۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے انصاف کو ججوں تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس نے ہر شخص کو منصف بنا دیا، جس نے ہر مسلمان کو حکم دیا تم اگر چرواہے ہو تو تم جج ہو، اور تم سے آخرت میں تمہاری بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر تم شوہر ہو، باپ ہو یا اولاد ہو تو تم سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کی اچھی پرورش اور بیوی کو خوش رکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کریں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تاریخ کا سنہرا ترین دور حضرت عمر فاروق کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق کے دور کو 2 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہوں گے عدل فاروقی۔ چنانچہ عدل اسلام کا سنہرا اصول بھی ہے اور روح بھی۔ یاد رکھیں، مساوات اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ آپ آج کی پوری ترقی یافتہ دنیا پر نظر ڈالیں، آپ کو دنیا کا ہر وہ ملک ترقی یافتہ دکھائی دے گا جس میں مساوات اور انصاف ہے، اور آپ کو ہر وہ ملک غیر ترقی یافتہ دکھائی دے گا جس میں مساوات اور انصاف نہیں ہوگا۔ خواہ اس ملک کے تمام لوگ حاجی ہوں اور ہر دوسرے دروازے کے بعد مسجد ہو، اور اس کی زمین میں سونے، ہیروں اور پیٹرول کے سمندر ہوں، لہٰذا جب تک آپ مساوات اور انصاف قائم نہیں کرتے آپ اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں صفات عالم اسلام اور پاکستان میں موجود ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام اتارا تھا، سنی اسلام، وہابی اسلام، بریلوی اسلام اور شیعہ اسلام نہیں۔ اللہ کی مسجد صرف مسجد تھی، نماز صرف نماز تھی، رمضان صرف رمضان تھا، اور زکوٰۃ صرف زکوٰۃ تھی، حج صرف حج تھا، اور جب تک یہ حج صرف حج، زکوٰۃ صرف زکوٰۃ، نماز صرف نماز، مسجد صرف مسجد اور رمضان صرف رمضان رہا، مسلمان اس وقت تک ترقی کرتے رہے، اور اس ترقی کی وجہ سے یہ خوشی، سکون اور آرام بھی پاتے رہے۔ لیکن جس دن انہوں نے مسجد کو شیعہ مسجد، وہابی مسجد، سنی مسجد اور بریلوی مسجد بنا دیا، جس دن انہوں نے نماز کو سنی نماز، وہابی نماز اور شیعہ نماز بنایا، زکوٰۃ کو شیعہ زکوٰۃ اور سنی زکوٰۃ بنایا، حج کو شیعہ حج اور سنی حج بنا لیا، اور جس دن انہوں نے روزے کو شیعہ اور سنی روزہ بنا دیا، اس دن مساوات اور انصاف جیسے اصول ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونے لگے۔ رسوائی کا یہ سفر اس دن تک جاری رہے گا جب تک یہ انصاف اور مساوات کے اصولوں پر واپس نہیں آتے، کیونکہ کوئی مسلمان اس زمین پر اللہ کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے نہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ سکون پا سکتا ہے اور نہ ہی آرام کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔